لیکن اس دفعہ نہیں ہوگا. اس لیے نہیں ہوگا کہ یہ 90 کی دہائی نہیں ہے. تو یہ غلط فہمی نکال دیں. اور عمر عطا بندیال صاحب چیف جسٹس جو ہیں ماشاءاللہ وہ بہت تدبر اور حوصلہ رکھتے ہیں, اور ان کے ساتھ اس وقت آپ نے دیکھ لیا ہے کہ میجورٹی ججز ان کے ساتھ آلریڈی ہیں. اگرچہ یہ تقسیم نہیں ہونی چاہیے, اور اگر اندرونی طور پر ان کے کوئی فیصلوں میں اختلاف ہے تو وہ فیصلوں کا اختلاف اچھی بات ہوتی ہے, بجائے اس کے کہ اس سے جو ہے آگے بیٹھتی ہے جورسپروڈنس کو تقویت ملتی ہے. لیکن اس طرح سے جو ہے ذاتیات پر جو اختلافات ہیں یہ رونما نہیں ہونے چاہیے پبلکلی, اور میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی کامیابی حکومت کو ہو سکتی ہے. یہ بتا دیجیے سر, پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ سے آئین اور جمہوریت کی بحالی کے لیے کام کیا ہے, لیکن آج اپنے ہی جو وکلا ہیں, مثال کے طور پر پہلے نمبر پر آپ ہیں, پھر اعزاز حسن صاحب ہیں, آپ دونوں پر بھی آج کل تنقید ہے. آپ کو جو ہے وہ جو لائز فورم کی صدارت سے ہٹا دیا گیا ہے. کیا مستقبل میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کسی اور جماعت میں جا رہے ہیں, یا پاکستان پیپلز پارٹی کا جو فیصلہ ہے اس کو منوان تسلیم کر کے بیٹھیں گے؟ ایک تو بات یہ بات کہیں میں پیپلز پارٹی ہوں, اس لیے یہ کہنا کہ پیپلز پارٹی آئین سے کوئی انحراف کر رہی ہے یا آئین کے خالق ہو کر آئین سے جو ہے ماورا کوئی کسی عمل کو سپورٹ کر رہے ہیں تو یہ درست نہیں ہے. ہاں البتہ اختلاف رائے ہوتا ہے, اگر کسی کا اختلاف رائے ہے کسی ایشو پر تو ٹھیک ہے, اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. لیکن میں جو قانون کا طالب علم ہوں یا قانون کے ایک ایوانوں سے وابستگی ہے, میں تو وہی بات کرتا ہوں جو آئین اور قانون میں ہے. یہ مذاق بنا کے رکھ دیا ہے پاکستان مسلم لیگ نواز نے ہمیشہ کی طرح. یہ جوتے کی نوک پر لکھتے ہیں آئین کو, جس طرح ضیاء الحق کہتا تھا یہ چند کاغذ کے ٹکڑے ہیں اور وہ جوتے کی نوک پر رکھتا تھا. یہ اسی کے متبنہ ہے اور اسی نقش قدم پر چل رہے ہیں, آج تک اسی پر چل رہے ہیں. جب عدالت ان کے ساتھ ہو تو بہت اچھی ہے عدالت. جب خواجہ آصف کو عدالت نے بری کیا, بری الذمہ کیا اس سے, تو بہت اچھی عدالت تھی. یہی بندیال صاحب اس کا حصہ تھے. اب جب یہ آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کر رہے ہیں تو اب ان کے سارے کیڑے نکل رہے ہیں اور سارے ان کے عیب جو ہیں وہ ان کو نظر آنا شروع ہو گئے ہیں. تو یہ ان کا پرانا وتیرہ ہے. جہاں تک تعلق ہے پیپلز پارٹی کا, میں ہوں یا اعتزاز حسن ہو, ہم اپنا جو ہے آئین کے مطابق بات کرتے ہیں. 90 دن کے اندر الیکشن ہونا تھے, اس میں کسی فیصلے کی ضرورت نہیں تھی. یہ کہنا کہ 4-3 اور 3-2 اور سو موٹو اور بینچ کا جو ہے بڑی ہو چھوٹی ہو ساری عدالت بیٹھے, او بھائی ایشو کیا ہے کہ 90 دن کے اندر الیکشن کراؤ؟ کیا یہ آئین میں نہیں لکھا ہوا؟ اور جب آئین میں لکھا ہوا ہے تو اس پہ عمل کرو. 2/3 اب کی ریاست جو ہے غیر فعال ہے, اس میں آئینی طور پر نہ حکومت ہے اور نہ آئینی طور قانونی طور پر 2/3 پاکستان کو چلایا جا رہا ہے. 2 صوبے جو پنجاب اور خیبر پختونخوا ہے یہ 2/3 پاکستان ہے. تو پاکستان کی ریاست کو 2/3 معطل شدہ ہے اس وقت. اور یہ میں حیران ہوتا ہوں کہ پارلیمان میں بیٹھ کے گالیاں نکال رہے ہیں. اور پارلیمان کیسی جس میں ایک ہی فریق بیٹھا ہوا ہے. اپوزیشن کے بغیر پارلیمنٹ نہیں ہوتی, اپوزیشن کے بغیر جمہوریت نہیں ہوتی, اپوزیشن کے بغیر ریاست نہیں چل سکتی ہے. تو یہ کیا مذاق کر رہے ہیں, اس ملک کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جب تک آئین پر عملداری نہیں کریں گے, اور کیسے کریں گے اب تو مجھے سمجھ نہیں آتا ہے کہ اتنے بند گلی میں یہ چلے گئے ہیں کہ اب آئین کے اندر کوئی ایسا راستہ نہیں ہے کہ اس کو پٹڑی پر جو ہے دوبارہ ڈالا جا سکے. سر میری دانست میں آپ نے جو نون لیگ کے حوالے سے تحفظات کا اظہار کیا, یہ وہی نون لیگ ہے نا جس کے پیچھے آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو قدم سے قدم ملا کر ان کے پیچھے چل رہے ہیں, اس کے وزیر اعظم کے پیچھے. یہ وہی نون لیگ ہے جس نے بھٹو کی پھانسی پر مٹھائیاں بانٹی تھیں. یہ وہی نون لیگ ہے جنہوں نے بے نظیر رانی شہید بے نظیر بھٹو کی آسمان سے جہاز کے ذریعے گندی تصویریں پھینکی تھیں. یہ وہی نون لیگ ہے جو کہتی تھی کہ اس جو پریزیڈنٹ ایوان صدر میں زرداری صاحب جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کے گردن میں پھندا ڈال کر ان کو چوکوں پر لٹکائیں گے. یہ وہی نون لیگ ہے جو کہتی تھی کہ خنجر میں پیٹ پھاڑ کر آندروں سے نکالیں گے زرداری صاحب کے ڈالر. یہ وہی نون لیگ ہے جب یوسف رضا گیلانی کو سپریم کورٹ نے کیا تو یہ کالا کوٹ پہن کے نواز شریف چلا گیا تھا اور کہتا ہے کہ نیچے اترو یوسف رضا, نیچے اترو.
ہم بنانا ریپبلک نہیں بنائیں گے اگر سپریم کورٹ کی عزت نہیں کرتے, اگر سپریم کورٹ کے فیصلوں پر عملداری نہیں کرتے تو کوئی جو ہے ہم تمہارا اس کو نہیں ماننے کو تیار ہیں. یہ وہی نون لیگ ہے, معاف کرنا. اچھا کوچا صاحب یہ بتائیں کہ کیا نون لیگ یہ ساری چیزیں من پسند فیصلوں کے لیے کرنا چاہ رہی ہے؟ یس اور کیا ہے. اگر آج یہ کہہ دیں کہ جی ٹھیک ہے اکتوبر یا نومبر میں الیکشن کرواؤ اور اکٹھے الیکشن کرواؤ تو یہ بلے بلے کہیں گے. سر اتنی اگر ظالم ہے نون لیگ تو آصف علی زرداری اور بلاول اپنے نانا اپنی والدہ یہ ان سے پوچھو ان سے پوچھو ان سے پوچھو. میں نے یہ بہت کہا ہے آپ نے, یہ ان سے پوچھو. یعنی وہ نہیں سمجھے آپ کی بات. پھر میں نے کہا کہ نون کے ساتھ سنگم آپ کا نہیں بنتا ہے. ہمارا پاکستان پیپلز پارٹی کا کوئی ورکر پنجاب کا نون کو ساتھ چلنے کو تیار نہیں ہے.